آدم اور حوا بے لباس کیوں تھے؟ مدت مدید سے یہ سوال حیرت و استعجاب کا باعث بنا ہوا ہے کہ بائبل مقدس میں مندرج واقعات کے مطابق فرشتوں میں سے کوئی جب کبھی بھی کسی کو نظر آیا تو پاؤں تک کے لباس میں نظر آیا، لیکن جب ہمارے جد اول آدم کو اور پھر اماں حوا کو پیدا کیا گیا تو ان کے بدنوں پر کوئی لباس نہ تھا۔ پیدائش 2:25 میں لکھا ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ پیدائش 3:7 کے مطابق جب آدم و حوا نے اس پھل کو کھا لیا جس کے کھانے سے خدا نے منع کر رکھا تھا تو دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور تب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بدنوں پر لباس نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے سے شرمانے لگے، اور اپنی انسانی عقل استعمال کرتے ہوئے فوراً انجیر کے چوڑے پتوں کو آپس میں سی کر اپنے پہناوے کا انتظام کیا۔ یہ آیت ان کی پیدائشی معصومیت پر دلیل ہے جو ان سے جاتی رہی۔ شیطان نے اماں حوا سے کہا تھا کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ تب حوا نے اس پھل کی خصوصیات کو جانچنے کے لیے اس پر نظر کی۔ شیطان نے اس کے اندر سوچنے کا ایک سائنسی انداز پیدا کر دیا تھا کہ وہ خدا کے وعدے یا کلام پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے علم و معلومات کے مطابق سوچے اور فیصلہ کرے۔ اور سائنسی تحقیق کے 3 بنیادی اصول آج بھی یہی ہیں کہ کوئی چیز کیسی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس کے ہونے کا مقصد کیا ہے۔ پس جب حوا نے اس سائنسی انداز میں اس پھل پر نظر کی تو 3 سائنسی نتائج اخذ کیے۔ نمبر 1، کھانے کے لیے اچھا ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، یہ عقل بخشنے والا ہے۔ عقلی خواص کا بیدار ہو جانا بلوغت کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی آدم اور حوا اس پھل کو کھا کر بالغ ہو گئے تھے، اور چونکہ وہ اب بالغ ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہ ہرگز بالغ نہ تھے، وہ معصوم تھے۔ شیطان نے انہیں اپنا سائنسی علم دے کر وقت سے پہلے بالغ کر دیا تھا، جس سے خدا نے ابھی انہیں باز رکھا ہوا تھا، اور اگر اس سے پہلے تک وہ معصوم تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے انہیں معصوم پیدا کیا اور معصوم رکھا تھا۔ خدا انہیں ایک مدت کے بعد بلوغت تک لاتا، جب تک وہ یہ سمجھ چکے ہوتے کہ ان کی بدنی قوتوں اور خصوصیات کا مقصد ان خواہشات اور لذتوں کا حصول و تکمیل نہیں جو خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، جن کی طرف شیطان کھینچ لے جاتا ہے، بلکہ ان کا مقصد خدا کے کام کرنا اور خدا کے لیے کچھ پیدا کرنا ہے۔ اور آج بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اسی معصوم ذہن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے بے لباس ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اور نہ وہ خود سے یا کسی دوسرے سے شرماتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے بڑوں اور دیگر ہر ایک نظر آنے والے کو لباس میں دیکھتے ہیں تو بھی انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ انہیں لباس پہننا ضروری ہے، جب تک کہ وہ چند سال بڑے نہ ہو جائیں۔ آدم و حوا کی ذہنی بالیدگی بھی اسی سطح کی تھی کہ انہیں اپنے بے لباس ہونے کا احساس ہی نہ تھا۔ شیطان نے آدم و حوا کی معصومیت چھین لی تھی۔ اس نے ان کی بچگانہ اور معصومانہ سوچ جس کے ساتھ خدا نے انہیں خلق کیا تھا کہ جس طرح ایک بچہ خود سے بے خبر فقط اپنی ماں پر بھروسہ کرتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ابلیس نے انہیں اس سوچ سے محروم کر دیا، اور خدا نے آدم و حوا سے کہہ رکھا تھا کہ اس پھل کا کھانا، یعنی اس سوچ کو لے لینا، تمہارے لیے خدا کی بادشاہی سے محرومی اور موت ہوگی۔ یہاں سامعین میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آدم اتنا ہی معصوم اور دودھ پیتے بچے کی مانند تھا تو اس نے جانوروں کے نام کیوں کر رکھ لیے؟ تو عرض ہے کہ وہ اپنی معصومیت میں واقعی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صریحاً نبوت تھی۔
اس نے جو یہ کہا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اسے کہاں سے معلوم پڑا کہ کوئی ماں باپ بھی ہوں گے یا وہ خود بھی ماں باپ بنیں گے؟ اس نے خود تو اپنے کوئی ماں باپ دیکھے نہ تھے اور ابھی خود باپ بنانا تھا، تو اس سے ایک شوہر اور ایک باپ کے جذبات کا کیا اندازہ؟ تو یہ بعین نبوت سے کہا گیا جسے مستقبل میں پورا ہونا تھا۔ جانوروں کے نام رکھ لینا بھی نبوت سے تھا، روح القدس کی رہنمائی سے ہی ممکن تھا۔ شیطان آج بھی اسی کام میں مصروف عمل ہے۔ وہ طرح طرح کے ذرائع سے جو علم دنیا کو دے رہا ہے، مسلسل لوگوں کو ان کی معصومیت اور خدا پر بھروسہ کرنے کی سوچ سے محروم کر رہا ہے۔ وہ ہمارے بچوں کا بچپن اور بھول پن چھین رہا ہے، لوٹ رہا ہے اور انہیں وقت سے پہلے ذہنی بلوغت کی طرف لے جا رہا ہے۔ انہیں گناہ کی لذتوں سے روشناس کرا رہا ہے، انہیں موت کی طرف لے جا رہا ہے، جس سے خدا نے ہمارے اولین والدین کو خبردار کیا۔ پیغام: اپنی نسلوں کو خدا کے کلام کی طرف لائیے، خود اور اپنے بچوں کو خدا پر بھروسہ کرنے والے بنائیے۔ خدا کے وعدے اور خدا کا کلام روح اور زندگی ہے۔ ابلیس کی چالاکیوں کا مقابلہ خدا کے کلام کے ساتھ کیجیے، اس کے مقابلے میں چالاک بننے کی کوشش نہ کیجیے، آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود شیطان کی چالاکیوں کا مقابلہ کلام سے کیا اور فتح پائی، اور اسی کو ہمارے لیے نمونہ ٹھہرا۔ خداوند خدا آپ سب کو کثرت کی برکت عطا فرمائے۔ پیغام پسند آیا ہے تو اسے لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے اور شیئر کر کے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیے۔ آپ خدا کے کلام کو پھیلانے میں حصہ دار ٹھہریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ آئندہ کے تمام پیغامات سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ کی برکت کے لیے کوشاں